لاہور کے ایک مصروف بازار کی سڑک کے کنارے شپاورہ کے ٹھیک پاس شرفت بی بی اپنی چھوٹی سی ٹوکری لے کر دیوالی کے لیے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے دیے سجاتی بیٹھی تھی۔ کچھ سادہ تھے اور کچھ خوبصورت رنگوں اور چھوٹی چھوٹی نقاشیوں سے سنبھالے ہوئے تھے۔ اسی ہجوم میں اچانک ایک سفید کار آ کر رکی اور اس میں سے ہلکے پیلے سوٹ میں ایک خاتون اتری۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ضلع کی ڈپٹی کمشنر میہوش خان تھیں، جو دیوالی کے لیے مٹی کے دیے خریدنے بازار آئی تھیں۔ میہوش کی نظر سڑک کنارے بیٹھ کر رنگ برنگے دیے بیچنے والی شرفت بی بی پر پڑی۔ وہ سیدھی ان کے پاس آئیں، زمین پر بیٹھ کر مسکرا کر پوچھیں، امو یہ دیے کیسے بیچ رہی ہے؟ بوڑھی عورت نے ایک لمحے کے لیے میہوش کو دیکھا۔ اس کی آواز میں گرمجوشی تھی اور چہرے پر نرم مسکان۔ بولے، لے لو بیٹی، جو پسند آئے لے لو۔ سادہ والے 20 کے عرض 50 ہیں اور یہ رنگین والے 20 کے عرض 100۔ میہوش نے دیے اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور کہا، امو اب بہت خوبصورت دیے بناتی ہے، یہ سارے رنگین والے مجھے دے دیں۔ شرفت بی بی کا چہرہ کھل اٹھا، آج پہلی کا امان ہونے والی تھی اور وہ بہت خوش تھیں۔ وہ جلدی سے دیے ایک کاغذی تھیلے میں ڈالنے لگے۔ اتنے میں بازار میں ایک پولیس موٹر سائیکل زور سے آ کر ان کے سامنے رکی۔ موٹر سائیکل سے ایک ڈیلوا قد اور بھرے جسم والا انسپکٹر دانش خان یاترا، چہرے پر اکڑ اور ہونٹوں پر پان کے نشانات۔ آترتی ہی اس نے بھاری آواز میں کہا، اے بوڑھی، آج کیا بیچ رہی ہو؟ اس کی نظر ٹوکری میں رکھے بڑے اور شاندار دوہے پر جا ٹھہری۔ شرفت بی بی کا کلوا ہوا چہرہ فوراً سنو ہو گیا۔ ہلکی سی کانپتی آواز میں بولے، جناب دیے ہیں۔ انسپکٹر دانش نے غرور سے کہا، ہاں یہ تو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے پیک کرو، تھانے کے لیے ہیں اور پھر بڑے لوگوں کے گھروں میں بھیجنے ہیں۔ میرے پاس جلدی نہیں ہے۔ دانش زور سے ہنس پڑا۔ پیسے؟ جیسے کوئی مذاق سنا دیا ہو۔ پیسے میں دوں گا۔ شکر کر کے تیرا سامان اٹھا رہا ہوں، ورنہ اسی جگہ سے اٹھوا دوں گا۔ پچھلی بار کا حال تو یاد ہے نا؟ شرفت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پچھلی بار دانش نے ان کی کھڑی سبزیوں والی ٹوکری الٹ دی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے ایس پی اللہ رحمان کو فون کیا۔ اللہ ایک ایماندار اور بے باک پولیس افسر تھیں۔ 10 منٹ میں اللہ ان کے دفتر میں تھیں۔ میہوش نے کل بازار میں ہونے والی زیادتی کی مکمل تفصیل بتائی۔ اللہ نے کہا، دانش خان کے بارے میں پہلے بھی شکایات آئی ہیں مگر ٹھوس شواہد نہیں۔ اس کے پیچھے ایک طاقتور سیاستدان بہادر رضا خان کا ہاتھ بھی ہے، اسی لیے سیدھی کارروائی مشکل ہے۔ میہوش نے مسکرا کر کہا، اسی لیے میں نے منصوبہ بنایا ہے، ہم اسے اسی بازار میں فندے پکڑیں گے۔ مجھے آپ کی ٹیم کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پلان سنا تو آنکھوں میں چمک آ گئی۔ زبردست منصوبہ، آج ہی کریں گے۔ شام کو بازار پھر سے سجا ہوا تھا۔ شرفت بی بی اس خوف سے بازار نہیں آئے مگر میہوش کی بات پر اعتبار تھا۔ اسی جگہ ایک نیا ٹیلا لگا ہوا تھا، اس پر رنگ برنگے چھوٹے بڑے پتکے رکھے تھے۔ تھلے کے پیچھے ایک 45 سالہ خاتون اور ایک نوجوان بیٹا گاہکوں کو سامان دکھا رہے تھے۔ اصل میں اللہ کی ٹیم کے 2 پولیس اہلکار منجو اور سہراب بھیس بدل کر موجود تھے۔ بازار کے کئی کونوں میں اور پولیس اہلکار گاہک بنے بیٹھے تھے، ہر ایک کے پاس چھپے ہوئے کیمرے اور ایئر پیس۔ میہوش اور ایس پی اولا قریب ایک گاڑی میں بیٹھی تھیں جہاں سے لائیو فیڈ آ رہی تھی۔ میڈم سب اپنی پوزیشن پر ہیں، ایک پولیس اہلکار نے ایئر پیس میں کہا۔ بس انتظار کریں۔ دور سے پھر وہی موٹر سائیکل آئی۔ انسپکٹر دانش خان اپنی اکڑ کے ساتھ آیا۔ جب وہ شرفت کو نہ دیکھ پایا تو منہ پر کڑوی سی ہنسی آ گئی۔ وہ ٹھلے کی جانب گیا اور براہن راست کہا، یہ کون ہے؟ وہ بوڑھی کہاں ہے جو یہاں بیٹھی تھی؟ بیش بدلے ہوئے منجو نے مہذب لہجے میں کہا، صاحب یہاں پہلے جگہ خالی تھی، ہم نے ٹیلا لگا لیا ہے۔ بتائیں کیا چاہیے؟ دانش کی نظر ٹھلے پر رکھے مہنگے پیکٹ پر جا پڑی۔ وہ بولے، یہ والا سیٹ پیک کر کے لے جاؤ، میرے بچوں کے لیے چاہیے۔ جی صاحب، اور 500 کا ہے، سہراب بولا۔ دانش غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ سے مجھے پیسے مانگے گا؟ میں کون ہوں تم جانتے نہیں؟ دانش نے پھر چالاکی سے اسی آدمی کو اکسایا۔ اس نے آدمی کا کالر پکڑا اور دھمکایا، آج جو کمائی ہوئی وہ سب نکال دے ورنہ بتا دوں گا پولیس سے لڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اسی لمحے اللہ نے اپنی ایئر پیس میں کمانڈ دی، موو ان، اور بازار بھر میں چھپے ہوئے پولیس اہلکاروں نے دانش کو گھیر لیا۔
تھلے والی خاتون اور سہراب نے اپنی اصل شناخت ظاہر کی اور ایک ساتھ دانش کے ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ دانش حیران رہ گیا۔ پھر گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایس پی اللہ رحمان وردی میں باہر آئیں، ان کے پیچھے ڈی سی میہوش خان بھی موجود تھیں۔ دانش کا رنگ اتر گیا، اس نے سمجھ لیا کہ وہ پھنس چکا ہے۔ ڈی سی میہوش نے سرد مگر مضبوط آواز میں کہا، انسپکٹر دانش خان، تمہارا کھیل محفوظ کیمرے پر ریکارڈ ہو چکا ہے۔ عوام سے ناجائز وصولی اور عہدے کا غلط استعمال کے الزام میں تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ دو حوالدار آگے آئے اور دانش کی کڑی جھڑی پی لی۔ جو بازار میں کل تک خوف کی علامت تھا، آج وہ پابند ہاتھ کھڑا تھا۔ لوگ جو کل تک ڈرے ہوئے تھے، آج آہستگی سے باہر آ کر تالیاں بجانے لگے، ایک طرح کی امید کی شعاع تھی۔ دانش نے جیپ کی طرف جاتے ہوئے زور سے کہا، رک جاؤ، تم لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، میرے پیچھے بڑا ہاتھ ہے، بہادر رضا خان۔ میں اسے ابھی فون کرتا ہوں اور تمہاری نوکریاں اڑا دوں گا۔ اللہ نے فورائے دانش کا فون چھین لیا۔ مگر چند ہی لمحوں بعد میہوش کے فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر کالر آئی ڈی، بہادر رضا خان۔ میہوش نے سنبھل کر کہا، کہیے۔ بہادر رضا نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ فوراً انسپکٹر کو چھوڑ دیا جائے ورنہ اس کا بدلہ کھل کر لیا جائے گا۔ مگر میہوش نے اطمینان سے کہا، جناب میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے خلاف ایک زمین گھوٹالے کی فائل ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ فائل میرے دفتر کے لاکر نمبر 3 میں محفوظ ہے اور ایک کاپی ایس پی اللہ کے پاس بھی ہے۔ اگر انسپکٹر دانش کو مناسب کارروائی کے بغیر چھوڑا گیا تو یہ فائل کل صبح میڈیا اور اوجنلس کو بھیج دی جائے گی۔ یہ سن کر بہادر رضا کا لہجہ جھٹک کر خاموش پڑ گیا۔ میہوش نے فوری طور پر کال بند کی اور اللہ کو دیکھا۔ اللہ نے فخر سے میہوش کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہت خوب، اس نے کہا۔ نجتا انسپکٹر دانش خان کو گرفتاری کے بعد تھانے لے جایا گیا اور بازار والوں کے سامنے اس کا احتساب ہوا۔ بازار کے لوگ جو پہلے خوف میں تھے، اب ایک نیا حوصلہ لے کر آہستگی سے باہر نکل آئے۔ دیوالی کے ایک دن پہلے شام کو ڈی سی میہوش اور ایس پی اللہ سادہ کپڑوں میں شرفت بی بی کے گھر پہنچی، جو ایک چھوٹی جھونپڑی تھی۔ اندر شرفت کا پوتا 20 سال کا تھا۔ کیونکہ انہوں نے رقم مانگی تھی، پورا دن کا نقصان ہوا تھا۔ بازار کے لوگ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہیں جو انسپکٹر کا مقابلہ کرے۔ شرفت نے کانپتے ہاتھوں سے بڑے دیے تھیلے میں بھرے اور انسپکٹر کو تھما دیے۔ انسپکٹر نے تھیلا چھین کر موٹر سائیکل کی طرف بڑھا۔ اسی دوران شرفت نے روتے لہجے میں کہا، صاحب گھر میں پوتا بیمار ہے، دوا کے پیسے نہیں ہیں، آج کی بوہنی بھی نہیں ہوئی، کچھ تو دے دیجئے۔ یہ سن کر دانش آتش و غضب ہو گیا۔ موٹر سائیکل سے اتر کر زور سے شرفت کے تھیلے پر لاٹ ماری، مٹی کے دیے بکھر گئے، ٹکڑے ہو کر سڑک پر چھٹک گئے۔ شرفت کی محنت کی ہر امید ایک پل میں چکناچور ہو گئی۔ انسپکٹر نے دھاڑ لگائی، یہ ہے تیرا پیسہ، اور بولا، کل اگر یہاں بیٹھی دن کے تو سیدھا حوالات میں ڈال دوں گا، سمجھی؟ پھر وہ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے غائب ہو گیا۔ پورا بازار سانسا بند ہوتے دیر تک خاموش رہا۔ لوگ جانتے تھے کہ انسپکٹر دانش سے ٹکر لینا اپنی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ شرفت دیے دیکھ کر روتی رہیں، میرا سارا پیسہ برباد ہو گیا، میری دیوالی ہی چلی گئی۔ اس منظر پر ڈی سی میہوش خان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً شرفت کے پاس آئیں، ان کے کندھے پکڑ کر اٹھایا اور آہستگی سے کہنے لگیں، پریشان مت ہو امو، ہمت رکھو۔ انہوں نے آس پاس کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا، آنکھوں میں غصہ ضرور تھا مگر خوف بھی۔ میہوش نے اونچی آواز میں پوچھا، کیا آپ لوگوں نے یہ سب دیکھا؟ ایک دکاندار نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیٹی ہم روز دیکھتے ہیں۔ یہ انسپکٹر اکثر چھوٹے دکانداروں سے سامان لے جاتا ہے، اور جو نہ دے اسی طرح ان کا سامان بگاڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ پولیس والا ہے۔ میہوش نے اپنا پرس نکالا اور شرفت کے ہاتھ پر آرز 10,000 رکھ دیے، امو یہ لیجئے، شاید کچھ مدد ہو جائے۔ شرفت نے منع کیا، نہیں بیٹی میں بھیک نہیں لوں گی، مگر میہوش نے تسلی دی، یہ بھیک نہیں، یہ آپ کی محنت کا احترام ہے، اور زور دے کر پیسے تھما دیے۔ شرفت کی آنکھوں میں نم آنسو تھے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ انسپکٹر کے پیچھے بڑے لوگ ہیں، مگر میہوش نے کہا، فکر مت کریں، جو اس نے کیا ہے انصاف ہو کر رہے گا۔ مجھے اپنا پتہ دے دیجئے، میں کل آؤں گی۔
صبح ڈی سی میہوش خان دفتر پہنچی تو آج وہ اپنی ڈپٹی کمشنر کی کرسی پر نہیں بلکہ ایک عزم کے ساتھ تھی۔